بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں. رکوع نمبر 7 ہو گیا ہمارا. 8 اسٹارٹ کریں. اچھا اب someone is scribbling on the screen. Please take care of your pens. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں ٹھیک ہے, یہاں سے ہم رکوع نمبر 8 اسٹارٹ کرتے ہیں. آیت نمبر 62 to 71. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک انا بے شک الذین وہ لوگ جو آمنو جو سب لوگ, آمنا حمزہ میں نون اس کا روٹ ہے, وہ سب لوگ جو ایمان لائے, والذین و اور الذین وہ لوگ جو ہادو ہادو یہودی ہوئے, اور یہ واو الف جو آ رہا ہے وہ پلورل کے لیے آ رہا ہے, وہ سب لوگ جو یہودی ہوئے, والنصارى و اور النصارى جو عیسائی ہوئے, جوز اور کرسچنز, والصابئین والصابی و اور الصابئین صابی سنگولر ہے اور اینا لگ گیا تو پلورل یعنی اسٹار ورشپرز, وہ لوگ جو ستارہ پرستی کرتے ہیں. یہ عراق کے لوگ تھے اور وہاں پر ستارہ پرستی کی جاتی تھی, ستارے کی پرستش کی جاتی تھی. اور اسٹار ورشپرز ستارہ پرست لوگ. من آمنا من جو, آمنا ایمان لائے گا, باللہ اللہ پر, والصابئین اور ستارہ پرست, من جو, آمنا ایمان لائے گا, باللہ اللہ پر, والیوم الآخری و اور الیوم دن, الآخری آخرت اور آخرت کے دن پر. جو شخص بھی ایمان لے آئے اللہ اور آخرت کے دن پر, یعنی وہ چاہے کسی بھی دین کا ماننے والا ہو لیکن وہ ہو ایمان والا, اور ایمان کس پر رکھتا ہو, اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وعمل صالحا و اور عملہ وہ عمل کرے, صالحا نیک, اور نیک اعمال کرنے والا ہو, فلہم پھر لا لیے ہم ان کے, پھر ان کے لیے, لا جو ہے حرف جگہوں کے لیے, جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کریں تو ان کے لیے اجرہم ان کا اجر, ان کا بدلہ, ان کا اجر, ان کا ریوارڈ, عند ربہم عند پاس ہے, ربہم ان کے رب کے, کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, عندہ یعنی پاس, اور ربہم یعنی ان کے رب کے. ولا خوفن و اور لا نہیں, خوفن خوف یعنی فیئر, خوف, علیہم ان پر, اور نہ ہی خوف ہوگا ان پر, علا پر یہ پریپوزیشن ہے, حرف جر ہے, ہم یعنی ان لوگوں پر, ولا ہم اور یہ جو ہم ہے یہ جتنی جگہ پر ہم آ رہا ہے, یہ اجرہم ربہم علیہم, تو یہ سارا کیا ہے, اٹیچ پروناؤن ہے یعنی ضمیر متصل ہے, ہم یعنی وہ سب, ان سب پر اور نہ ہی خوف ہوگا, اور لا نہیں ہم وہ سب. اب یہ دیکھیں یہ ہم ہے, یہ بھی ہم ہے, یہ بھی ہم ہے, اور یہ والا بھی ہم ہے, لیکن ان میں اور ان میں کیا فرق ہے, یہ والا جو ہم ہے یہ اٹیچ, اور یہ والا جو ہے ڈیٹیچ پروناؤن ہے یعنی ضمیر منفصل ہے, کیونکہ الگ سے لکھا ہوا ہے, کسی سے الگ اٹیچ نہیں ہو کر آ رہا, جڑ کر نہیں آ رہا,
اسی لیے یہ والا ہم جو ہے ڈیٹیچ پروناؤن ہے. تو ہم کہیں گے اس کا بھی ترجمہ ہم یعنی وہ سب ہوگا. ٹھیک ہے, دے آل. ولا ہم اور نہیں ہم وہ سب یحزنون یا وہ, یہ یتان کا یا ہے, یا یعنی وہ سب, سوری یا یعنی وہ, تا یعنی تم, الف یعنی میں, نون یعنی ہم. تو مضارع یعنی پریزنٹ ٹینس میں ہمیشہ یتان سے شروع ہوتا ہے, یا کا ترجمہ ہم کرتے ہیں وہ. واو نون اونا ہو گیا, اونا یعنی پلورل, وہ سب یا وہ, واو نون سب. حزنا روٹ ورڈ ہے حزن, حزن کا مطلب ہوتا ہے غم. ٹھیک ہے, نہ وہ سب غمگین ہوں گے, وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. بے شک وہ لوگ جو سب ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور وہ عیسائی ہوئے, وسوابین اور ستارہ پرست ہوئے, اسٹار ورشپرز ہوئے. جو کوئی بھی ایمان لے آئے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور عمل کرے گا نیک, پھر ان کے لیے, ان لوگوں کے لیے ان کا اجر اور نہ خوف ہوگا ان پر. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا جو تمہارے ظاہری نام ہے ان سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں ہے. جو بھی اللہ کی ذات پر ایمان لانے والا ہو اور جو بھی آخرت کے دن پر ایمان لانے والا ہو. اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام تھے تو سارے کے سارے اس دور میں جو بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے وہ سارے کیا ہوں گے, مسلمان ہوں گے. ٹھیک ہے, اس دور میں ان کو یہودی نہیں کہا جائے گا. رائٹ, اسی طرح سے جب تک موسیٰ علیہ السلام کی بات تھی, اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے مان لیا تو وہ مسلمان کہلائیں گے, لیکن جو نہیں مانیں گے تو وہ سارے کافر میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا, چاہے وہ عیسائی تھے. اب دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اس دور میں جو لوگ پہلے ایمان لا چکے تھے وہ پچھلے والے دور کے یہودی کہلائیں گے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. پھر جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اس دور میں تو وہ عیسائی کہلائے جانے لگے. اور پھر لاسٹ میں اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے تو کیا ہو گئے, وہ مسلمان ہو گئے. تو ہر دور میں جو بھی نبی آئے اور اس کے اوپر ایمان لایا جائے تو وہ اس دور کا شخص اس وقت کی مناسبت سے مسلمان ہوگا. اب اگر وہ دوسرے نبی آنے کے بعد بھی دوسرے نبی پر ایمان نہ لائیں, صرف پہلے نبی کو مانے جس طرح سے یہودیوں نے کیا, اب ان کو یہودی کہا جانے لگا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صرف کہا ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں گے. تو جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر صرف ایمان لاتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تو پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آ کر مسلمان نہیں کہلائیں گے, وہ یہودی کہلائیں گے. اور جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو وہ مسلمان کہلائیں گے. اسی طرح سے جب آگے دور بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو اس کے بعد جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے, چاہے وہ پچھلے یہودی تھے, چاہے وہ نصارہ تھے, نصارہ کون, کرسچن تھے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے, اب وہ ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے تو اب وہ اس دور کے مسلمان ہوں گے. اور اگر وہ ایمان نہ لائیں تو جو جس دین پر تھا, یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے وہ یہودی ہو جائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے وہ عیسائی کہلائیں گے. تو ہر دور میں جب جیسے جیسے نبی آتے جائیں اس دور میں ان کے اوپر ایمان لانا ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ چیز مینشن کی ہے کہ چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ نصارہ یعنی کرسچن ہو, چاہے وہ ستارہ پرست ہو, کسی بھی دین کے ماننے والا ہو, جو بھی اللہ پر ایمان لے آئے گا اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے گا تو آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لائیں اور عمل کرے نیک, عملا صالحا اور وہ نیک عمل بھی کرے گا. تو اب اس کی ظاہری وضاحت سے کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ کس نام سے ہے, وہ پچھلے دور میں کسی بھی نام کا ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, یعنی کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس نے مان لیا, آخرت کے دن کو مان لیا, نیک عمل کرنے لگا تو پھر ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے, ولا خوف علیہم, اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اب یہ اس سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں, خوف اور غم میں کیا فرق ہے.
خوف جو ہوتا ہے انسان کو ہمیشہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ فیوچر کا ہوتا ہے، آنے والی چیزوں کا خوف لگا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کل کو کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور انسان کو غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ جو چیزیں گزر چکی ہیں، جو اس کے پاس میں جو اس کے ساتھ چیزیں ہو چکی ہیں، اور وہ جو چیز تھی وہ اس کے اوپر اگر ایک آزمائش کے طور پر گزری ہو یا کڑا اور مشقت والا وقت گزرا ہو، تو پھر انسان کو زندگی بھر اس چیز کا کیا رہتا ہے؟ غم لگا رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آمنوا وعملوا الصالحات، جو بھی ایمان لائے، نیک اعمال کرے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس تو اجر تو پائے گا وہ، یعنی دنیا میں بھی اجر پائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اجر اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ساتھ میں نہ اس کے اوپر خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، ٹھیک ہے؟ دنیا میں بھی یہی معاملہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر جو بھی ایمان لے آتا ہے سچے توکل کے ساتھ، تو پھر اس کے پاس میں کتنی بھی اس کے ساتھ ٹریجڈیز ہو چکی ہوں، کتنا بھی اس کے پاس وہ ہو چکا ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ایک قسم کا کیا دے دیتے ہیں؟ سکون عطا کر دیتے ہیں، تو پھر وہ غم سے نکل آتا ہے۔ اسی طرح سے اس کو پھر فیوچر کی نہیں پڑی ہوتی ہے، اس کو توکل ہوتا ہے اللہ کی ذات پر کہ جو بھی ہوگا میرے حق میں خیر والا معاملہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا ان لوگوں کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر ایمان لائیں آخرت پر، اور ایمان عمل صالح کریں۔ پھر جنت میں بھی یہی معاملہ ہوگا کہ جنت میں نہ خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلان فرما دیں گے جنت ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، اب تمہیں جنت سے نہ نکالا جائے گا۔ تو وہ جو فیوچر میں اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ ایک دن جنت رہ لو پھر اس کے بعد جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تو وہ جو ایک دن کا سرور ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کل کو مجھے کیا کرنا ہے؟ جہنم میں جانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے ہی کیا کروا دیں گے، اناؤنسمنٹ ہو جائے گا کہ اب جو بھی جنت میں داخل ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیش کی جنت میں داخل ہو گیا، اب یہاں سے کہیں نہیں جانا۔ تو وہ جو فیوچر کا خوف تھا وہ پوری طرح سے نکل گیا۔ پھر غم، غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ انسان جو پاس میں ہو چکا، جو دنیا میں اس کے اوپر جو بھی مصیبتیں، مصائب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کبھی تنگی میں رکھا ہوگا، کبھی بھوک میں رکھا ہوگا، کوئی کسی وجہ سے پریشان ہوگا، کوئی کسی وجہ سے، تو ساری پریشانیاں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے، سب کچھ بھول جائے گا، اور جنت جو ہوگی وہ جنت میں جاتے ہی وہ سارے غم جو ہوں گے اس سے ختم کر دیے جائیں گے۔ تو دنیا میں بھی یہی معاملہ ہے اور آخرت میں بھی یہی معاملہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائیں اور پھر نیک عمل کریں۔ تو دیکھیں جو اللہ پر ایمان لے آتا ہے اور پھر آخرت پر ایمان اس لیے ضروری ہے کہ عمل میں نیکی کا پہلو شامل ہو جائے، یعنی عمل میں اخلاص، ایکچولی اخلاص کا پہلو شامل ہو جائے، جس سنسیئرٹی آ جائے، پیورٹی آ جائے، کیونکہ انسان کو اگر پتا ہے، اس کے دل میں یہ چیز راسخ ہو چکی ہے، جم چکی ہے کہ مجھے کل کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آخرت میں، یعنی کہ اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہوگا، مجھے موت کے بعد اٹھنا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ ایسے عمل کرے گا جس کی وہ جواب دہی اللہ کے سامنے کر سکے۔ جس کے دل میں یہ پختگی ہو جائے گی تو پھر وہ کبھی بھی اپنے عمل سے دائیں بائیں نہیں پھرے گا، وہ سیدھا چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے آخرت کا ایمان جو تھا انسان کے لیے بہت زیادہ لازم ہے کہ وہ اس کو سیدھے ٹریک پر رکھتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، اور وہ لوگ جو عیسائی ہوئے، جیوز اور کرسچنز اور سٹار ورشپرز اور ایمان والے بلیورز، سارے کے سارے جو بھی ہوں گے، جو بھی ایمان لے آئیں گے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور ساتھ ساتھ عمل کریں گے نیک، تو یہاں پر شرط ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے جنت میں داخلے کے لیے، اور صرف عمل صالح کافی نہیں۔ کوئی انسان بہت نہیں کیا ہے دنیا میں، ایمان ہی نہیں لاتا، تب بھی کیا ہو جائے گا؟ وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ ایمان نہیں لایا۔ ایمان تو ہے کیا ہے؟ جنت میں جانے کی پہلی سیڑھی جو ہے، پھر ایمان کے بغیر تو پھر وہ حاصل نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ تو آمنو وعملوا الصالحات، دونوں ہی چیزیں لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں کہ جنت میں داخلہ ملنے کے لیے۔ پھر ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 63، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر نعمت جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور اذ جب، اخذ کیا نا ہم نے، اور جب لیا ہم نے،
حمزہ خ زال، اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ خ زال. اخذا مطلب ٹو ٹیک، لینا، اور نا یعنی ہم نے. ٹھیک ہے، یہ نا جو آ رہا ہے آخر میں آ رہا ہے اسی لیے الف کے ساتھ آ رہا ہے. نا کا مطلب ہوتا ہے ہم. اور جب لیا ہم نے میثاقکم، میثاق، میثاق کہا جاتا ہے کووننٹ، وعدہ، یا مطلب سمجھ لیں ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے. ایسا وعدہ، ایسا عہد جس کے اندر قسم اٹھائی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے میثاق. یعنی کہ an agreement with oath. تو اس کے اندر ضروری ہے کہ بندہ کیا کرے، اس کو پکا کر دے، پختہ وعدہ جس کو کہا جاتا ہے میثاق، پختہ وعدہ، پکا وعدہ. تو اس کا روٹ ورڈ ہے واو ث وثق، وثق یعنی پکا وعدہ. جس چیز میں پختگی ہوتی ہے تو مطلب ایسا وعدہ جس کے اندر قسم بھی اٹھائی جائے. میثاقکم، تم سے پختہ وعدہ، پکا وعدہ. اور جب لیا ہم نے تم سب سے پکا وعدہ، یعنی قسم اٹھوائی تم سے، پکا وعدہ لیا. کس بات کا وعدہ لیا؟ ابھی آگے آئے گا. وَرَفَعْنَا، اور رفع، رفع کرنا مطلب بلند کرنا، کسی چیز کو ریز کرنا، اوپر کی طرف بلند کرنا. رفعن، رفع. اور رفع بلند کیا نا ہم نے، اور ہم نے بلند کیا فوقکم، فوقا یعنی اوپر، اون، اپون، کم تم سب کے، تم سب کے اوپر ہم نے بلند کر دیا. کیا چیز بلند کر دیا؟ اتور، تور پہاڑ کو. ٹھیک ہے، کبھی کبھی تور جو ہوتا ہے نا، جنرلی اگر تور کہا جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی جبل، پہاڑ، ماؤنٹین. لیکن اتور لکھا ہوا ہے، الف، الف لام لگا ہوا ہے، ال لگا ہوا ہے، تو یہ خاص تور ہے. یعنی باقاعدہ اتور، جو تور پہاڑ ہے اسی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا مصرن، مصرن کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی سٹی، اینی سٹی. لیکن جب ہم کہیں المصر تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ ایجپٹ ہو جائے گا، خاص سٹی. تو ال لگتے ہی وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خاص ہو جاتا ہے. یہاں پر اتور کہا جا رہا ہے، یعنی تور پہاڑ، جو جس کا نام ہی تور ہے، اس پہاڑ کو ہم نے کیا کر دیا؟ تمہارے سروں پر بلند کر دیا، اس کو اوپر اٹھا لیا. خضو، پھر کیا حکم دیا؟ خضو، اخذا اس کا روٹ ورڈ ہے خضو یعنی لو. واو الف، تم سب لو، یا تم سب پکڑو، یا تم سب تھام لو. ما آتیناکم، ما جو، آتی عطا کیا، نا ہم نے، کم تم کو. دیکھیں یہاں پر نہ آ رہا ہے آخر میں، اور یہاں پر نہ آ رہا ہے درمیان میں. دونوں کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر الف کے ساتھ ہے، یہاں پر کھڑی زبر کے، اسٹینڈنگ فتحہ کے ساتھ ہے. کھڑی زبر اور اسٹینڈنگ فتحہ ایک ہی مطلب اس میں ہوتے ہیں، ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. لیکن درمیان میں ہم الف نہیں لگا سکتے، اسی لیے وہ اسٹینڈنگ فتحہ کے ذریعے سے شو کیا جاتا ہے. اور حکم دیا، ٹھیک ہے، وہ چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ حکم دیا. خضو، تم سب تھام لو، تم سب پکڑ لو، تم سب لے لو. ما آتیناکم، جو عطا کیا ہے ہم نے تم کو. بقوتن، قوت کے ساتھ، قوت کے ذریعے یعنی مطلب پورے مضبوطی سے، قوت کے بی یعنی ساتھ، قوت کے ذریعے یا مضبوطی سے. اور تم سب پکڑ لو، تھام لو، جو عطا کیا ہے ہم نے تم کو بہت مضبوطی سے، قوت کے ساتھ. وَذْکُرُوا، اور اذکروا، دال کاف را، ذکر کرو. ٹھیک ہے، ذکر اس کا روٹ ورڈ ہے. اور تم سب ذکر کرو، یاد کرو. ما فیہی، ما جو، فیہی، فی میں ہی، اس میں ہے، یاد رکھو. لعلکم تتقون، لعل شاید کے، تاکہ یتان والا تا ہے، واو نون سب پلورل ہے. ٹھیک ہے، تم سب، واو قاف یا، واو قاف یا روٹ ورڈ ہے وقایا، یعنی تم سب پرہیزگار ہو جاؤ، تم سب بچنے والے ہو جاؤ، تم سب گناہوں سے بچنے والے ہو جاؤ، تاکہ تم سب پرہیزگار ہو جاؤ. اور جب لیا ہم نے تم سب سے پکا وعدہ، اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو. پھر حکم دیا تم سب تھام لو، جو عطا کیا ہے ہم نے تم کو بڑی مضبوطی اور قوت کے ساتھ. اور تم سب یاد رکھو جو اس میں ہے، تاکہ تم سب پرہیزگار ہو جاؤ.
اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ یہ لوگ جب نافرمانیاں کر رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ تورات عطا کی پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کو، پھر بھی یہ نافرمانی کر رہے تھے، حجت کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام سے۔ اللہ نے کیا کیا، فرشتوں کو حکم دیا، پہاڑ کے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے سروں پر طور پہاڑ کو اٹھا لیا جائے، یعنی باقاعدہ سے طور پہاڑ کو جڑ سمیت اکھاڑ کر ان کے سروں پر کھڑا کر دیا گیا، اور ان سے پوچھا گیا کیا تم تورات کے حکم کو مانو گے؟ کیا تم جو ہم نے تمہیں احکامات دیے ہیں اس کو فالو کرو گے، اس کے اوپر عمل کرو گے؟ تو ان سب نے کیا کہا کہ مطلب ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، ہم اس کو فالو کریں گے، اس کو مانیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ان سے وعدہ لیا تھا، اور پھر انہوں نے جب یہ وعدہ دے دیا، حالانکہ وہ وعدہ جھوٹا دیا تھا ان لوگوں نے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر طور پہاڑ کو کیا کیا، اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا بڑا فیور ہے کہ ایک مرتبہ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو وہ ٹالا نہیں جاتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ڈرانے کے لیے باقاعدہ طور پہاڑ کو ان کے سروں پر بلند کر دیا اور حکم دیا کہ اگر تم نہیں فالو کرو گے تو تمہارے اوپر یہ پہاڑ گرا دیا جائے گا۔ تو سب ڈر کے مارے کیا بول اٹھے کہ نہیں نہیں، ہم کیا کریں گے، اسٹرکٹلی فالو کریں گے جو بھی تورات کے احکامات ہیں، اور جو بھی ہے اس کو یاد رکھو، یہ حکم دیا تاکہ تم کیا ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی کہ ان کو بک جو تھی سفیشینٹ نہیں تھی، موسیٰ علیہ السلام جبکہ نبی ان کے درمیان موجود ہے، ان کا کہا سفیشینٹ نہیں تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اس چیز میں بھی کیا کیا، مطلب ہٹ درمی کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طور پہاڑ سے ڈرا کر ان سے پختہ وعدہ لیا، پکا وعدہ لیا، ان سے قسمیں اٹھوائیں کہ تم کیا کرو گے، تورات کے احکامات کو فالو کرو گے۔ اور جب لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، یہ لفظ آتا ہے نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ٹھیک ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا، اور کیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو حکم دیا، تم سب پکڑ لو، تھام لو، جو عطا کیا ہم نے تم کو، یعنی تورات کو تھام لو مضبوطی سے، کہ کیا مطلب ہے، سینے سے چمٹا لینا، زور سے پکڑ لینا کہ تمہیں گر نہ جائے، ایسا ہوتا ہے اس کا مطلب؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں ڈھال لو، اس کو اتنی جو ہے وہ تورات کے یعنی جو کتاب احکام ہے، اس شریعت کے جو کتابیں ہیں اسی کے اراؤنڈ تمہاری زندگیاں ریوالو کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو مخفی رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے، یہ ان کے لیے تھا تورات کا، لیکن ہمارے لیے قرآن کا حکم ہے کہ ہمیں بھی اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے، تاکہ ہم کیا ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ قرآن کیا ہے، لا جو تلے ہیں، پرہیزگار ہیں، انہیں کو یہ کیا دے گی، ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ تو جو بندے تقوی اختیار کرتے ہیں، تقوی کسے کہا جاتا ہے، پرہیزگاری کو، یعنی ہم کرتے ہیں پرہیز کرنے کے بعد کرنا، ایک ہوتا ہے گناہوں سے بچنا، دو مختلف چیزیں ہیں، تو ایک چیز ہے
الرحیم، اور جب لیا ہم نے تب وعدہ تم سے اور بلند ہم نے تمہارے اوپر پور پہاڑ کو اور حکم دیا تم سب کو تھام لو، پکڑ لو جو عطا کیا ہے ہم نے تم کو مضبوطی سے، احکامات کو یاد کرو اور فالو کرو تاکہ تم سب تکون۔ عمل صالح اور تقوی میں کیا فرق ہے؟ ہم صرف نیک عمل کرنے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تقوی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے، ہم کہیں گے کہ یہ متقی ہے؟ نہیں، متقی اس کو کہا جاتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، کیونکہ ہر شخص جو نیک عمل کر رہا ہے ضروری نہیں ہے وہ گناہوں سے بھی بچتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو گناہوں سے بچنا اصل چیز ہے، اصل وہ ہے کہ ہم جیسے اگزامپل دیتے ہیں کہ جیسے کسی کو سردی زکام ہو جائے تو اس کو دو چیزیں کرنی پڑیں گی، ایک تو دوائی کھانی پڑے گی اور ساتھ ساتھ کیا کرنا پڑے گا، پرہیز پڑے گا۔ تو اس طریقے سے دونوں کو ملا خوشی ہوگی، اسی طرح ضروری ہے بھی ہونا بچائی جائے اور بھی کیے جائے۔ 10-12 ان لوگوں سے لیا نیت پر آتے ہیں تو اسی کی کنٹینیوشن میں ٹھیک ہے، ہم یہ والی آیت مکمل کر لیتے ہیں کہ اسی کے کنٹینیوشن میں ہے 64۔ ثم پھر تولیتم، ولا یا ولو کا مطلب ہوتا ہے پھر جانا، ٹھیک ہے، ٹو ٹرن بیک، واو لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ثم پھر، تا تم، تولا پھر گئے تم سب، ثم تولیتم پھر تم سب پھر گئے، یعنی تم سب نے منہ موڑ لیا، تم سب نے اپنے رخ کو بدل لیا، یعنی کہ جو حکم دیا گیا تھا تم نے اس چیز کو کیا کر دیا، اپنے پسے پش ڈال دیا، اپنے پیچھے ڈال دیا۔ ثم پھر تولیتم یو آل ٹرن بیک، یعنی اللہ کے احکامات کو تم نے کوئی اہمیت نہیں دی، اتنا بڑا تم سے حکم لیا گیا، تمہارے سروں پر پہاڑ کو بلند کر لیا گیا، پھر بھی تم نے یہ جان پر بنائی، تو تم نے جب قسم اٹھا لی اور جیسے ہی تمہیں تمہاری جانوں کو راحت ملی میں آپ کو ثم پھر تولا پھر گئے تم سب، من بعدی ذالک اس کے بعد سے، یعنی اس واقعے کے بعد سے تم کیا ہوا، تم سب پھر گئے، ذالکا یہ، بعدا بعد، من سے اس کے بعد سے، اس واقعے کے بعد تم سب پھر گئے، تم نے اپنے رخ بدل لیے، تم نے نافرمانیاں شروع کر دی۔ لولا فضل اللہ، پھر، لو اگر، لا نہیں، پھر اگر نہیں، فضل اللہ اللہ کا فضل ہوتا، پھر اگر نہیں اللہ کا فضل ہوتا، علیکم علی پر، تم پر، کم جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے، یعنی ضمیر متصل، علی حرف جر ہے پریپوزیشن، تم پر، تم سب پر، پھر اگر نہیں فضل ہوتا اللہ کا فضل ہوتا تم پر، ورحمتہ و اور رحمت یعنی مرسی، اور رحمت ہوتی ہو اس کی، ہو جو ہے یہ بھی ضمیر متصل ہے یعنی اٹیچ ناؤن ہے، اور رحمت ہوتی اس کی، لکنتم
لا البتہ بے شک، لا جو ہے یہاں پر لام تاکید ہے، ایمفیٹک لام ہے. البتہ یا ضرور بضرور، ضرور کن تم ہوتے، کن یعنی ہونا، ٹو بی اس کا روٹ ورڈ ہے کاف واو نون، اور تم یعنی تم، ضرور تم ہوتے من الناس، من الخاسرین، من سے، امنگس، ٹھیک ہے. الخاسرین خاسر فائل پیٹرن پر ہے، فائل یعنی ڈوئر کام کرنے والا، فاعل، ٹھیک ہے. فائل اب اسی پیٹرن پر آ جاتا ہے خسارہ پانے والا، خسارہ یعنی نقصان، ٹھیک ہے. خاسر، خاسر مطلب دل قتل کرنے والا، خسارہ اٹھانے والا. اور اینا لگ گیا، پلورل ہو گیا، تو اس کے اینا کی وجہ سے کیا ہو گیا، والے ہو جائے گا، خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والوں میں سے، ٹھیک ہے. الخاسرینا نقصان اٹھانے والوں میں سے. اینا پلورل کے لیے آتا ہے، اونا بھی پلورل کے لیے آتا ہے، اور واو الف بھی پلورل کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، جمع کا صیغہ ہے. تم اور البتہ بے شک تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں. ثم تولیتم پھر تم سب پھر گئے، آفٹر دس یعنی اس واقعے کے بعد، اس کے بعد سے تم سب پھر گئے. پھر اگر نہیں فضل ہوتا اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت ہوتی تم پر، ضرور تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم سے پکا وعدہ لیا، تم سے قسمیں اٹھوائی، اور تم نے قسم کھا کھا کر جھوٹ کہا. جیسے ہی تمہارے لیے راحت ہوئی، جیسے ہی اس طور پہاڑ کو رکھ دیا گیا زمین پر، تو تم نے پھر سے کیا کیا، نافرمانی شروع کر دی. تم سب پھر گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو نہیں گرایا. یعنی اس نے اپنا فضل اور اپنی رحمت سے، فضل کا مطلب ہوتا ہے، دیکھیں ظلم اور فضل جو ہے بالکل ایک دوسرے کی اپوزٹ چیزیں ہیں. ظلم یعنی کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا، اور فضل کا مطلب ہوتا ہے، سوری، فضل کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا. ظلم حق سے محروم کرنا، جو شخص جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو اس کا رائٹ نہ دینا، وہ ظلم ہے. اور جو شخص جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو اس سے زیادہ دینا، یہ فضل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ تو ہمارا فضل اور ہماری رحمت تھی کہ ہم نہیں کرتے تھے. تم کیا اصل میں ڈیزرو کرتے تھے، تم تو اس بات کے حقدار ہو چکے تھے کہ تمہارے اوپر واقعی میں دوبارہ سے طور پہاڑ کو گرا دیا جائے، کیونکہ تم نے کیا کی، اللہ کی نافرمانی کی، تم پھر گئے. میں اس چیز سے محفوظ. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تو ڈیفینیٹلی تم کیا ہو جاتے، خسارہ پانے والوں میں ہوتے. یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طور پہاڑ کو جن لوگوں پر گرا دیا ہوتا تو وہ کس وجہ سے ہوتا، وہ عذاب کی وجہ سے ہوتا. اور جو لوگ عذاب کی زد میں آ جاتے ہیں تو وہ تو کیا ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں. یعنی پھر ان کا دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور فضل، ایک اور اپنی رحمت یہاں پر کروائے، وہ کیا کر رہے تھے، دین کے مطلب احکامات ہے وہ بس پشت ڈالتے جاتے تھے، اس کو نہیں تھے، بس میں کھاتے تھے، نہیں کرتے. اور جب لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ اور اٹھیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، اور حکم دیا کہ تم سب پکڑ لو جاتا کیا ہم نے تم کو مضبوط سے، اور تم سب یاد کرو جو اس میں ہے، یاد رہو جو اس میں ہے، تاکہ تم سب پرہیزگار ہو جاؤ. پھر تم پھر گئے، تم نے کے بعد سے، اس واقعے کے بعد، پھر اگر نہیں فضل ہوتا اللہ، ضرور تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 65. وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اور لا البتہ قد تحقیق اور بے شک علمتم علمہ is to know جانا. ٹھیک ہے, تم نے جان لیا. عین لام میم علم سے بنا ہوا ہے, یعنی تمہیں حاصل ہو گیا, تم نے جان لیا. اس کا روٹ ہے عین لام میم. اور البتہ تحقیق اور بے شک تم نے جان لیا الذین ان لوگوں کو جو ایتدو عین دال واو, اس کا روٹ ورڈ ہے دال واو ادو ایتدو سے بڑھ رہے تھے, جو ٹرانسگریشنز کر رہے تھے. اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان لوگوں کو جو سب لوگ حد سے بڑھ رہے تھے, منکم تم میں سے, فی سبتی سبت کے بارے میں, یعنی سیٹرڈے سبت کے بارے میں جو حد کر رہے تھے. فقلنا پھر قل کہا نہ ہم نے, پھر کہا ہم نے, غلام روٹ قاف واو لام, سبت اس روٹ سین باتا. سبت کا مطلب ہوتا ہے سنڈے سے اگر کاؤنٹنگ شروع کریں تو تم ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ رہے تھے. فقلنا پھر قل کہا نہ ہم نے, پھر کہا ہم نے, لہم ان کے لیے یا ان سے, لا حرف جر ہے, ہم جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے, ضمیر متصل ہے, ان کے لیے یا ان سے, کونو کن سے بنا ہے کونو, کن یعنی ایک چیز کو جب کہنا ہے کہ ہو جا تو ہم کہیں گے کن, ہم کہتے ہیں نا کن فیکون, تو وہ کن یعنی ایک چیز کو کہا جائے کن, تو ایک کے بارے میں. اور کونو واو الف آ گیا, پلورل ہو گیا, کونو یعنی تم سب ہو جاؤ. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اس کا روٹ ورڈ ہے کاف واو نون, تم سب ہو جاؤ. پھر کہا ہم نے ان کے لیے, یعنی حکم دے دیا ہم نے ان کے لیے کہ تم سب ہو جاؤ قردۃ خاسئین. قردۃ کہا جاتا ہے بندر کو, ٹھیک ہے, منکیز. قردۃ بندر, خاسئین خاسی کہا جائے گا خسارہ رسوا کرنے والا, ذلیل و خوار. اینا جو ہے پلورل کے لیے ہے, جیسے ابھی ہم نے دیکھا خاسرین, ویسے ہی خاسئین ہے. خاسی جو ہے ایک, ذلیل و خوار, اور خاسی اینا پلورل ہو گیا کہ تم سب ذلیل و خوار ہو گئے, تم سب رسوا ہو گئے. اور البتہ تحقیق اور بے شک جان لیا تم نے ان لوگوں کو, وہ سب لوگ جو حد سے بڑھے تم میں سے, سنیچر کے ہفتے کے, یعنی ہفتے کے بارے میں, یعنی ہفتے سیٹرڈے کے بارے میں. پھر حکم دیا, پھر کہا ہم نے ان کے لیے تم سب ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار, رسوا ہونے والے. اب یہاں پر ہوا کیا تھا سبت کے بارے میں, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے ہمارے لیے جمعہ ہے, اسی طرح سے یہودیوں کے لیے سیٹرڈے ہوا کرتا تھا, اور اسی طرح سے نصرانیوں یعنی کرسچنز لوگوں کے لیے سنڈے ہوتا ہے. وہی حرمت ہے جو ہمارے لیے جمعہ کی ہے, جیسے ہم کہتے ہیں جمعہ عید کا دن ہے اور عبادت کا دن ہے, تو اسی طرح سے سیٹرڈے یہودیوں کے لیے عبادت کا دن فکس کیا گیا تھا. اب ہوا کیا تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا. دیکھیں یہ جو تھے نا, یہ جو لوگ بس رہے تھے, یہ تھوڑا کوسٹل ایریا میں تھے, یعنی جہاں سمندر, نہریں اور وہ جو جھیلیں تھی, وہ ساری جگہ پر یہ لوگ رہتے تھے, جو بنی اسرائیل تھے. تو یہ لوگ, ان کا پیشہ تھا ماہی گیری, یعنی کہ وہ مچھلی پکڑنے کا, فشنگ وغیرہ کرتے تھے یہ لوگ. تو اب ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جو ہو 6 دن جتنا معاش کرنا ہے, جتنا تم اپنے اکنامی کو وہ کرنا چاہو, مچھلیاں پکڑو, بیچو, تجارت کرو, کاروبار کرو, لیکن سیٹرڈے کا دن ہمارے لیے فکس ہے, یعنی کہ تم نے صرف اور صرف عبادت کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا. اب انہوں نے کیا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمائش لینی تھی, تو اللہ آزمائش تو اسی چیز سے لیتے ہیں جو چیز کیا ہوتی ہے, ہماری من پسند ہوتی ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ سیٹرڈے کو جو مچھلیاں ہوتی تھی وہ اتنی زیادہ آتی تھی سمندر میں, اور وہ جو نہریں اور جھیلیں ہوتی تھی اس قدر زیادہ, جیسے کہ سامنے ابل کر سامنے آ رہی ہوتی تھی.
تو اب انہوں نے کیا سوچا کہ سیٹرڈے کے دن تو اصل معاش کا دن تھا، سیٹرڈے کے دن تو اصل میں ہم نے وہ کرنا تھا، فشنگ کرنی تھی، کیونکہ سیٹرڈے کو ہی، سبت کے دن ہی مچھلیاں زیادہ آتی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ چلو ہمیں تو یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ ہم جو ہے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، صرف عبادت کریں گے۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ سیٹرڈے کو، یعنی سب ہفتے کے دن یہ جال ڈال دیتے تھے، مچھلیوں کے لیے جال ڈال دیتے تھے، اور پھر سنڈے کو اس کو نکال لیتے تھے۔ یعنی یہ جتنی بھی مچھلیاں ہوں گی جو سیٹرڈے کو نکل رہی ہیں، وہ سب اس میں پھنس جائیں گی، اور کل اگلے دن ہم جال کھینچ لیں گے۔ یا انہوں نے کچھ ایسے گڑھے اور وہ بنا دیے تھے کہ یہ کیا کرتے تھے، اسی کے سائڈ سائڈ میں وہ بنا دیتے تھے، ہولز بنا دیتے تھے۔ اب وہ ہول اتنا مختصر ہوتا تھا کہ مچھلیاں اس میں جا تو سکتی تھی لیکن باہر نہیں نکل پاتی تھی۔ تو کیا انہوں نے یہ ٹرک نکالی ہوئی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، دیکھیے یہ کیا کر رہے تھے، نعوذ باللہ، اللہ کو کوئی وہ کر سکتا ہے، اللہ کو، اللہ کے ساتھ، اللہ کے پلانس کے ساتھ کوئی وہ کر سکتا ہے، کھیل اور وقوع؟ یہ اللہ کی آیتوں کو توڑ موڑ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی حکم اللہ نے دیا ہے تو اب ہم اس کو اپنی طرح سے کیا کر لیں، تھوڑا سا ماڈیفائی کر لیں، تاکہ ہمارا بھی کام چلتا رہے، اور وہ حکم میں کیا ہو، چڑھتا بھی نہ ہو، حکم بھی چلتا رہے۔ تو یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے دیں گے؟ نعوذ باللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، جب انہوں نے یہ حرکت کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کو بندر بنا دیا، ذلیل و خوار کر دیا، لوگوں کے سامنے باقاعدہ ان کی شکلیں بندروں جیسی ہو گئی، اور لگ بھگ 3 دن یہ جیے، اور اس کے بعد سارے کے سارے جن لوگوں نے یہ حرکت کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، کیونکہ یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، اس کی آیتوں کا کیا کر رہے تھے، حکم احکامات کا مذاق بنا رہے تھے، اپنی طریقے سے جیسے مطلب چاہیے تھا اس حساب سے ماڈیفائی کر رہے تھے آیتوں کو۔ اللہ نے بھی پھر اس چیز کا بدلہ دے دیا، ٹھیک ہے۔ اور البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان لوگوں کو جو اعتدوا حد سے بڑھے تم میں سے سبت کے بارے میں، سیٹرڈے کے متعلق، پھر کہا، پھر حکم دیا ہم نے ان کے لیے کہ تم سب ہو جاؤ قردۃ خاسئین، ذلیل و خوار بندر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر الحمدللہ ہم نے جتنی آیتیں مکمل کر لی، ہم ایک مرتبہ ریوائز کر لیتے ہیں، باقی ہم انشاءاللہ کل کر لیں گے۔ بے شک وہ لوگ، آیت نمبر 62، بے شک وہ لوگ جو ایمان ہے، اور وہ جو یہودی ہے، اور وہ جو نصارہ اور جو صحابی ہیں، ستارہ پرست ہیں، کچھ بھی ایمان لے آیا اللہ پر، آخرت کے دن جو ایمان لائے گا آخرت کے دن پر، یہ بھی ہے، کامن ہے، اللہ اور آخرت کے دن، اللہ پر، آخرت کے دن پر۔ آیت نمبر 63، اور جب لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ، تم اور بلند کیا ہم نے، اور اٹھا لیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، اور حکم دیا سب پکڑ لو، تھام لو، جو عطا کیا ہے ہم نے تم کو مضبوطی کے ساتھ، تم سب یاد کرو
اس میں ہے تاکہ تم سب پرہیزگار ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ۔ پھر تم سب پھر گئے، یعنی تم نے اپنا منہ موڑ لیا، تم نے اعراض کیا۔ وہ اللہ کی بے شک جان لیا تم نے، یعنی تمہیں علم ہوا ان لوگوں کے بارے میں، وہ سب لوگ جو حد سے بڑھ رہے تھے تم میں سے، سب کے بارے یعنی سب کے متعلق سیٹرڈے کے بارے کہا، پھر حکم دیا ہم نے ان کے لیے کہ تم سب ہو جاؤ اور ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہماری آیت نمبر 65 تک مکمل ہوئی۔ ابھی رکوع مکمل نہیں ہوا،